الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات 1436 ہجری کی 20 محرم الحرام شب 20 محرم الحرام کی مجلس آزاد جو امام علی سنٹر سپرنگ فیلڈ ورجینیا میں ارشد جعفری اور ادارہ محمدیہ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات خاتون قیامت آج ہم 50 منٹ میں وہ خصوصیتیں گنوائیں گے جو مادر حسنین کے نصیب میں آئیں جو نہ ان کے بابا کو ملی نہ ان کے شوہر کو نہ ان کی اماں کو نہ ان کی اولاد وہ صرف مخصوص ہیں سیدہ کے ساتھ عربی میں بڑی کتب لکھی گئی ان میں چیپٹر قائم ہوئے الخصائص الفاطمیہ کے نام سے یعنی خصوصیات بی بی فاطمہ ایک ایک کر کے ہم گنیں گے تاکہ ہمارے جوانوں کو ہمارے احباب کو بھائی بہنوں کو آج کی تقریر بالکل یاد رہے اور لوح دل پہ نقش ہو جائے نمبر 1 پہلا امتیاز خاتون قیامت کا یہ ہے کہ بی بی کو اللہ کی ذات نے قرآن میں قربہ کہا ہے قربہ اگر مصدر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے مجھے اس
رسالت کے پہنچانے پر تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر ہر قریبی کی مودت چاہیے۔ اس کے اعتبار سے ضروری ہو جائے گا کہ ابو لہب سے بھی ہم مودت رکھیں کیونکہ قریبی تو وہ بھی ہے۔ تو آپ گھبرا کے مفسر نے لکھا کہ قربا اس میں تفضیل مؤنث بھی تو ہے، اقرب اس میں تفضیل مذکر، قربا اس میں تفضیل مؤنث۔ اقرب مردوں میں جو سب سے زیادہ نبی کے قریب ہو، قربا عورتوں میں ایک بیوی، چار نہیں، ایک بیوی جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اب کیسے پتہ چلے وہ بیوی کون ہے؟ اگر اقرب کا پتہ چل جائے تو قربا کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو دو بزرگ صحابی ہیں حضور کے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے چھٹے دن حضور کی وفات کے بعد علی چل رہے تھے آگے، یہ ابن مردوہ کی روایت ہے سالم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ جوان تمہارے آگے چل رہے ہیں اور تم بوڑھے ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ کہا جب سے حضور معراج سے آئے ہیں تب سے ہم علی کے سامنے کبھی نہیں چلے، اس لیے کہ نبی نے بتایا تھا، معراج میں اللہ نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی علی سید المسلمین بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، امام المتقین بھی ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں نے کہا علی اقرب منی، حضور فرماتے تھے کہ علی مردوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ یہ تو دو بزرگوں کی گواہی، اب ام المومنین کی گواہی سن لیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے حضور کا ہمیں حکم تھا کہ جب کبھی میں گھر سے نکلوں تو سب سے آخر میں جو مجھے بی بی ملے وہ فاطمہ ہو، اور جب میں سفر سے پلٹوں تو سب سے پہلے جو مجھے ملے وہ بھی فاطمہ ہو۔ مردوں میں اقرب ہے علی، خواتین میں قربا ہے بی بی فاطمہ۔ محمد آل محمد صلوات۔ اب ایک مسئلہ حل ہو گیا ہمارے ہاں، یہاں پر مال مارٹ ہے مثلا آپ کا، ہم وہاں گئے کچھ خریدنے کے لیے اور ہم نے اپنا جو والٹ تھا وہ رکھ دیا ہوٹل میں۔ جیسے ہی وہاں سے چھوٹی سی کوئی جنس تھی $9.5 کی، ادھر سے سائرن بج گئے، الارم بج گئے۔ حالانکہ ہم بہت ہی شریف ہیں، کبھی چوری نہیں کی، مگر انہوں نے کہا یا پیسے دیجئے یا یہ جنس یہاں رکھ دیجئے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو مولانا ہیں، یہ جنس لے کے جائیں گے تو وہاں پر وہ ہمیں دھر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بازار سے، مارکیٹ سے سودا تو خرید کر لیا مگر قیمت تو ادا نہیں کی۔ قیامت کا جب دن ہوگا بہت بڑے نیک لوگ بھی در بہشت پہ پہنچیں گے، اپنی نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ لے کر، تلاوتیں لے کر، فرشتے وہاں سائرن بجا دیں گے کہ تم نے بازار رسالت سے سودا تو خرید کر لیا تھا، فاطمہ کی مودت کی شکل میں اجر رسالت تو ادا ہی نہیں کیا۔ تو پہلا امتیاز خاتون جنت کا یہ ہوا کہ بی بی ہے قربا، مودت فی القربا جو مانگی گئی وہ مودت بی بی پاک کی ہے اور ان کے خاندان کی ہے۔ تبھی ذرا اسی کی سپورٹ میں سن لیجئے، جب جبریل نے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ کی ذات نے حضور سے تعارف نہیں کرایا، مولا علی سے تعارف نہیں کرایا، حسن و حسین سے تعارف نہیں کرایا۔ اگر آئے تطہیر کے تناظر میں ان 4 ہستیوں میں کسی ایک کے ساتھ تعارف ہو جاتا تو کرائیٹیریا یہ ہوتا کہ جو پیغمبر کا رشتہ دار ہے وہ آئے تطہیر کا مصداق ہے، جو علی کا رشتہ دار ہے یا حسنین کا، اللہ کی ذات نے لیمیٹڈ کر دیا طہارت کو فاطمہ کی رشتہ داری سے۔
کہ جو اس کا رشتہ دار ہے وہ آئے تطہیر کا مصداق ہے۔ قربا میں بھی شہزادی کو سینٹرل پوائنٹ بتا کر واضح کر دیا کہ جو اس کے قریب ہے اس کی مودت چاہیے، نہ جو نبی کے قریب ہے، جو فاطمہ کے قریب ہے۔ دوسرا امتیاز بی بی پاک کا یہ ہے، کائنات میں فاطمہ تو اور بھی گزری ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام شب ہجرت کے بعد تشریف لے گئے ہیں حضور کے خاندان کو لے کر، تو مولا علی کے ساتھ فواتم تھی، یعنی 3 فاطمہ تھی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اور بھی گزری ہے، فاطمہ بنت اسد بھی ہے، اور بھی فاطمہ گزری ہے، مگر کائنات میں سب سے پہلی زہرا علی کی زوجہ حسنین کی ماں، زہرا کوئی نہیں گزری، پہلی زہرا بی بی فاطمہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے نور سے، جس کی روشنی سے سورج چاند ستارے ٹمٹماتے ہوئے شرما جائے، اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اس لیے کہ یہ مسلم روایت ہے، حضور کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ بی بی پاک کے گھر سے نور ساطع ہوتا، سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی، علی کے گھر کی روشنی تیز ہو جاتی۔ لوگ گھبرائے ہوئے نبی کے پاس آتے مسجد نبوی میں، پوچھتے یا رسول اللہ حل جاء القیامت، قیامت آ گئی؟ آپ فرماتے نہیں، قیامت نہیں آئی، خاتون قیامت کا کمال ظاہر ہوا، قیامت تو نہیں آئی۔ کہا کیسے ہوا؟ کہ جاؤ علی کے دروازے پر، علی سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ اس کے گھر سے، علی کے گھر سے جو روشنی نکل رہی ہے، جس سے سورج شرما رہا ہے، چاند بھی شرما جاتا تھا، آخر یہ ہے کیا؟ تو پتہ چلتا جب علی کے پاس آتے تو مولا فرماتے جیسے ہی رسول کی بیٹی محراب عبادت میں مصلی پہ قدم رکھتی ہے، وہاں سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ نہ اس نور کا مقابلہ سورج کر سکتا ہے، نہ چاند کر سکتا ہے، نہ ستارے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سارے اجرام فلکی نور فاطمہ سے بنے ہیں۔ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے، اب سمجھ میں آئی بات، کہ زہرا کو زہرا کی دیہڑی پر کیوں ایک رات اللہ نے جھکا دیا تھا؟ اس لیے کہ زہرا سردار ہے ستاروں کا، اور لوگ گھڑیں گے حدیثیں کہ میرے ساتھی سارے ستارے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کے سردار کو فاطمہ کی دیہڑی پر جھکا کے ثابت کر دیا کہ ستارہ ہوتا ہی وہ ہے جو فاطمہ کے دروازے پہ جھکتا رہتا۔ تیسرا امتیاز فاطمہ الزہرا کا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بیٹی کسی باپ کی ماں نہیں گزری۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تیسرا امتحان ہے، تیسرا امتیاز، کوئی بیٹی کسی باپ کی ماں نہیں گزری۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، اگر حدیث یوں ہوتی نا الفاطمہ تو کا ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی طرح ہے، تو یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ تشابہ ہے، ریزمبلنس ہے، تشبیہ ہے، مگر عجیب حدیث ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ نہیں کہا فاطمہ باپ کی ماں کی طرح ہے۔ باپ کی ماں تو فاطمہ کی ریزمبل ہو ہی نہیں سکتی، کائنات میں کوئی عورت ایسی ہے نہیں جو فاطمہ کے ہم پلہ
فاطمہ کی اپنی ماں کی رہو. ہر ماں بیٹی سے افضل ہوتی ہے. یہ کائنات کی واحد بیٹی ہے جو ماں سے بھی افضل. لہذا یہ حدیث نہیں ہے کہ فاطمہ باپ کی ماں کی طرح ہے. نہیں، الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ باپ کی ماں ہے. اب ماں تو ہو نہیں سکتی. اوریجنلی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے نواسا، یہ جو کہا نواسے سے میں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر کیسے ماں ہے؟ ہم نے ماں کا اوریجن دیکھا، کے معنی دیکھیں. عجیب بات یہ ہے، ذہن میں یعنی ماں. کا لفظ پورے قرآن میں اتنی ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے جتنی مرتبہ حج کا لفظ استعمال. اور اما یا امو کا معنی ہوتا ہے اقصد، ارادہ کر. اللہم، یا کہتے ہیں نا اللہم، اصل میں تھا اللہ اصل میں ہے اللہ یہ یا جو ہوتا ہے یا اللہ، یہ یا کا سبسٹیٹیوٹ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے بندوں کی دعا کی قبولیت کا، وہ سے کرتا ہے. اور وہی رکھا ماں کے لیے. یہی سمجھانا تھا ہر بشر کو کہ قبول میں کرتا ہوں دعائیں، صدقہ ماں کا ہوتا ہے. اللہم. تو الفاطمہ تو ام ابیہا، کوئی بیٹی کسی باپ کی ماں نہیں گزری. اوریجن میں جب غور کیا، کے ہیں 70 معنی، 70. ان میں سے ایک معنی ہے اصل، جڑ. الفاطمہ تو ام ابیہا کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی جڑ ہے. اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو دوسروں کو بھی کہا جاتا وہ بھی جڑ ہے. ایک ہی جڑ ہے رسول کی، نسل بھی فاطمہ ہے، اصل بھی فاطمہ. چوتھا امتیاز خاتون قیامت کا یہ ہے کہ شب معراج میں حضور تشریف لے گئے جنت میں، وہاں سے سیب تناول کیا. اس کے بعد نور فاطمہ صلب پیغمبر سے بطن مطہر خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا. ایسے ہی ہے نا، شیعہ نے بھی اسے لکھا ہے، سائم چشتی جیسے البتور والے نے بھی اسے لکھا ہے. تو ایک بات طے ہو گئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ جنت سے جو نور آیا ہے وہ صرف فاطمہ کا ہے. تو جملہ کہنے دیجئے گا، سارے انبیاء، مرسلین، صالحین، شہداء، صدیقین، ائمۃ المنتجبین، اولیاء کرام، سارے نیک لوگ انکلوڈنگ انبیاء و ائمہ کے سب ایونچولی جنت میں جائیں گے. توجہ رہے، سارے لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی یوں کہوں سب جنت کے ہیں، تنہا وجود فاطمہ ہے جو جنت سے ہے. جنت سے کوئی نہیں، جنت کے ہیں، جنت سے صرف فاطمہ. لوگوں کے ضمیر جنت کے ہیں، فاطمہ کا خمیر جنت سے. کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے امتیاز شہزادی کا چوتھا امتیاز. اب اگر اس بیوی کو ہم خاتون جنت نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ پانچواں امتیاز، کسی بیوی کے اتنے رشتے معصومین سے نہیں جتنے فاطمہ الزہرا کے. باپ رحمت للعالمین، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ پانچویں امتیاز پہ صاف ہو رہے. دیکھیے، جب مباہلہ میں یہ خاندان گیا ہے، یہ ہے وہی خاندان جس کا ایک ایکسپوئر چادر کے نیچے تھا، وہ ذرا لیمیٹڈ تھا. کسی نے دیکھا
کسی نے نہیں دیکھا. اللہ نے چاہا ان کا ایکسپوجر کھلے میدان میں بھی ہو جائے. دوسرے لفظوں میں جو تھیوری تھی آیت تطہیر کی وہ پریکٹیکل بن گیا آیت مباہلہ میں. کہ کسی نے چادر کے نیچے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. کیوں نہ میدان میں بھی انہیں کو لے جائیں, پتہ چل جائے کہ یہی ہے اور کوئی نہیں. اچھا تو آپ یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں کہ آپ جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, پڑھی جاتی ہے تو آپ درود بھیجتے ہیں. کیا میں نے کہا ہے کہ درود بھیجیں؟ ایک آیت اور ہے, پورے قرآن میں 2 آیتیں ہیں جن میں خطیب کو کہنا نہیں پڑتا کہ درود بھیجئے درود پڑھیے. ایک یہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں ایک واقعہ بھی بیان کر دیں ذرا جوانوں کے لیے, تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہو جائے گا. ہمارے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ علامہ ہلی, ان کے فرزند تھے, وہ 13 سال کی عمر میں مجتہد اعظم بن گئے تھے. خود علامہ جو تھے وہ 15 میں بنے تھے. 2 سال لوگوں نے انتظار کیا, 2 سال کہ بالغ ہوں تو تقلید کریں. دیکھیے یہ ان کے باپ بیٹے کا. اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی وجہ سے علامہ ناراض ہو گئے بیٹے پر, چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور بیٹے کو مارنے کے لیے دوڑے. جیسے ہی علامہ قریب پہنچے تو علامہ کے اسکول آف تھاٹ میں جو قرآن کا سجدہ ہے وہ واجب فوری ہے, اور بیٹا تو نابالغ ہے, بیٹے میں تو ابھی تکلیف ہے ہی نہیں. تو جیسے ہی وہ قریب آتے تو وہ آیت سجدہ پڑھ دیتے, وہ سجدے میں چلے جاتے, وہ ڈسٹنس اور کر جاتے, جب پھر پہنچتے وہ پھر آیت سجدہ پڑھ دیتے. 4 آیت سجدہ پڑھی تو علامہ نے کہا کہ میں سزا معاف کرتا ہوں, میں شکست تسلیم کرتا ہوں, بیٹے کی فتح کا اعلان کرتا ہوں. درود بھیج دیجیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں, فرشتے ہماری برائیاں اچھائیاں لکھنے والے, یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں تو ساتھ ہے, لوگوں کے سامنے ہے تو ساتھ ہے, گھر میں ہے تو ساتھ ہے. صرف یہ جب باتھ روم جاتے ہیں یا آدمی پاک نہیں ہوتا تو یہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ ساتھ رہتے ہیں. تو آپ اتنا درود بھیجتے رہیں کیونکہ درود بھیجنا تو ان پہ بھی فرض ہے. تو وہی علامہ ہلی کے بیٹے کی طرح ان کا غصہ ختم ہوتا رہے گا, محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے رہے, ان کو برائی لکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی, اچھائی سے ہی فارغ رہے گا. ایک نسخہ بھی بتا دیا نا, پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ نگران کے سامنے, نگران سے دوستی ہوگی دوسرے لفظوں میں. تو خیر بات دور نہ چلی جائے. اب میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ 2 آیتیں ہیں پورے قرآن میں کہ آپ درود بھیجتے ہیں, یا آیت تطہیر ہے یا آیت درود ہے. اس کے علاوہ سارا قرآن پڑھ لیں, آپ درود نہیں بھیجتے, آپ درود نہیں پڑھتے. تو یہ کس نے بتایا ہے آپ کو کہ ان 2 آیتوں کے بعد درود بھیجنا ہے؟ تو یہی کامن سینس تو بتاتا ہے کہ جو طہارت والے ہیں وہی صلوات والے ہیں, جو صلوات والے ہیں وہی طہارت والے ہیں. تو یہ جب قافلہ چلا تو یہ 5ویں امتیاز پہ میں رک رہا ہوں کہ عصمت کے جتنے رشتے فاطمہ الزہرا سے ہیں اتنے کسی اور سے نہیں. تو عجب طریقہ تھا کہ سامنے تھے حضور, انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے حسن مجتبیٰ کو, سینے پہ اٹھایا ہوا ہے حسین کو, پیچھے ہے بطول, آخر میں ہے علی. اگر حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے تو الرجال قوامون علی النساء, بیوی ہمیشہ شوہر کے پیچھے چلتی ہے. یہ امریکہ تو تھا نہیں, یہ مدینہ تھا. شریعت محمد میں تو قانون یہی ہے, شریعت رسول میں تو یہی قانون ہے کہ بیوی کو پیچھے چلنا چاہیے, شوہر کو آگے چلنا چاہیے. تو بی بی پاک جیسی زوجہ کیوں نہ ہو, افضل تو مولا علی ہے. دیکھیے حفظ مراتب ہمارے شیعہ
تھیالوجی کی بیوٹی یہ ہے کہ جذبات میں آ کر ہم نے کبھی ایگزیجریشن کی وجہ سے مخلوق کو کبھی خالق نہیں کہا، خالق کو کبھی مخلوق نہیں کہا، غلط روایتوں کی وجہ سے ہم نے کبھی عقائد نہیں بدلے، اپنے کبھی نظریات نہیں بدلے۔ ہم واحد مذہب ہیں دنیا کا کہ جنہیں ظالم بھی بد عقیدہ نہ بنا سکے۔ تو اب مولا علی تو افضل ہے، وہ آگے نہیں چلے بلکہ وہ پیچھے چلے۔ تو اس میں مورخین نے قلم فرسائی کی، کسی نے لکھا اس لیے کہ نشان قدم مٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ دشمن کے سامنے بی بی پاک کے قدم بھی کوئی نہ دیکھے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا گویا حجاب تھا، یہ پردہ تھا پہلی صدی ہجری کا۔ تو آج بھی ہماری بہنوں بیٹیوں کو کھلے بندوں نہیں جانا چاہیے، جن کی نسبت ہے بطول کے ساتھ، وہ شادی میں ہو یا مرگ میں ہو، ان کو حجاب رکھنا چاہیے بی بی پاک کے راستے پر چلتے ہوئے۔ یہ تو خیر ایک وجہ ہے، مگر اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا جب بھی بی بی چلتی تھی کیا علی چلتے تھے نشان قدم مٹانے کے لیے؟ ایسے تو نہیں ہوا۔ تو کوئی ایسا جواب دیجئے، اسی میں نسبتیں بھی واضح ہو جائیں گی، وہ رشتے، پانچویں امتیاز پہ رکا ہوا ہوں، وہ رشتے بھی واضح ہو جائیں گے۔ تو اب قرآن میں دیکھیے، قرآن یہ کہتا ہے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ تو جو ترتیب قرآن کی ہے وہ ترتیب محمد کے خاندان کی ہے۔ حضور کہنا یہ چاہتے ہیں ایک سطر قرآن میں دیکھو، دوسری سطر میرے خاندان میں دیکھو۔ جو ڈیمانڈ ہے وہی سپلائی ہے، جب کہا ہی ایسے گیا ہے تو لے کے چلے۔ میں یہ کہتا ہوں حضور اپنی زندگی میں بی بی پاک کی عظمت کا اعلان کر رہے تھے۔ حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں دیکھ لو، میری بیٹی اتنی عظیم ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائے تو سرحد رسالت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سرحد امامت ہے۔ جس کی قدم راہ میں رسالت و امامت ہو وہ چار خرما کے درخت لے کے کیا کرے؟ یہ اب تک آپ کی خدمت میں 5 امتیاز میں نے بی بی پاک کے بیان کیے، چھٹا امتیاز سماعت فرما لیجئے، اور یہ امتیاز اس قابل ہوگا کہ آپ اسے ذرا اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ کوئی بات کبھی بھی کسی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، اور محمد جیسا باپ کبھی بھی فاطمہ کے آنے پر بیٹھا نہیں رہا۔ یہ عجیب امتیاز ہے۔ مولا علی بی بی زینب کے لیے کھڑے نہ ہوئے، ام ہانی کے لیے ابو طالب کھڑے نہ ہوئے، مریم کے لیے عمران کھڑے نہ ہوئے۔ کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے کبھی احترام میں کھڑا نہیں ہوا، اور محمد جیسا باپ کبھی فاطمہ کے آنے پر بیٹھا نہیں رہا۔ امتیاز ہے کہ نہیں؟ اب آپ پوچھیں اگر تو بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے تو پھر ہر سنی کو کرنی چاہیے، ہر سنی اپنی بیٹی کے سامنے احترام کھڑا ہو جائے، تو سنت تو نہیں ہے۔ کیا فرض ہے؟ تو پھر شیعہ جو فرض کرتے ہیں، فرض پہ خاص طور پہ عمل کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، فضول کام تو نبی کرتے نہیں، جو نبی کرے وہ عین شریعت ہے۔ تو وہ شریعت کا یہ وہ قانون ہے جو صرف فاطمہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔
کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ صرف بی بی پاک کے لیے مخصوص ہے. کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب کبھی بھی فاطمہ آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، یہ عجیب جملے ہیں. نبی خود منبر چھوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کو منبر پہ بٹھاتے، اپنی مسرت میں فاطمہ کو بٹھاتے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کیوں بٹھا رہے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس منبر کی جگہ فاطمہ کا رشتہ دار آ سکتا ہے، کسی اور کا رشتہ دار نہیں آ سکتا. ہمیشہ کھڑے ہوتے. اچھا آپ یہ ہمیشہ جو کھڑے ہوتے اس کی وجہ بھی سن لیجیے، اس کی دلیل قرآن سے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کوثر سے مراد وجود فاطمہ، خیر کثیر، اولاد پیغمبر. یہ کوثر سے مراد پانی والا کوثر نہیں ہے، وہ انہی کو ملے گا جو دنیا میں اس کوثر کو مانیں گے، ان کو آخرت میں وہ کوثر ملے گا. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حیدری، یا صلوات. تو یہ جو کوثر ہے، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد وجود فاطمہ، اولاد فاطمہ، اولاد پیغمبر ہم نے عطا کی. ابن وائل، ابو سفیان اور کچھ اور دشمن حضور کے کھڑے تھے کعبے کے پاس، یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، نرینہ، اسے مرنے دو، خود بخود اس کا اسلام اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا. وہاں پر اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا، ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے اولاد کثیر عطا کر دی. آج ابن وائل کا کوئی رشتہ دار دنیا میں نہیں ہے، ابو سفیان کا دعوے دار کوئی نہیں، مگر اولاد پیغمبر پوری کائنات میں ذکر پیغمبر بھی کر رہی ہے، ذکر محمد و آل محمد بھی کر رہی ہے. نعرہ حیدری. تو یہ خیر کثیر ہم نے دی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو سورہ سارا کا سارا بی بی پاک کے حق میں ہے، چھوٹا سا، شارٹیسٹ، سب سے شارٹیسٹ سورہ ہے یہ بھی عجیب ہے. بی بی کی عمر بھی سب سے کم ہے، سب سے کم بی بی کی عمر ہوئی ہے، اور سب سے کم آیتوں والا سورہ بی بی کی شان میں ہے. اس میں 5 لفظیں ایسی اللہ نے رکھی کہ جن کو پھر ریپیٹ نہیں کیا. آتینا کا پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ ہے. آتینا ہے، آتینا ہے 2 نقطوں والی تا کے ساتھ. آتینا عین اور تا کے ساتھ جو عطا ہوتی ہے، گفٹ، وہ نہیں ہے، بالکل نہیں. آتینا کا پورے قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں ہوا. الکوثر پورے قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں ہوا. شان آقا پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے. وجہر پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ ہے. ابتر پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ ہے. اب ذرا قدر کرنا خصوصیت کی. یہ خصوصیت بڑی عجیب ہے کہ بھیا اللہ جو آیت، جو سورت نازل کر رہا ہے فاطمہ کی شان میں، اس میں ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کرتا، تو بیٹیاں کیسے ریپیٹ کریں گے؟ ان پڑھ مولوی ممبروں سے اب کہہ رہے ہیں، اور ذاکر بیچارے کہ 4 تھی. لکیر کے جو فقیر ہیں وہ کہتے ہیں 4 تھی. بھیا اگر 4 تھی تو ثابت تو کرے نا. کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کوثر سنگولر ہے فاطمہ کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے. اگر 4 ہوتی تو اللہ کو چاہیے تھا، اللہ فرماتا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو 4 کوثر دیے ہیں، ایک نہ کہتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سنگولر ہے، ایک قریبی ہے، ایک قریبی جس کی مودت ہے. اگر 4 ہوتی تو قربیات کا لفظ آتا، جمع کا لفظ آتا. مولویوں سے زیادہ تو اللہ کی عربی مضبوط ہے نا.
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर नस्ल चले बेटे से तो होता है बेटा, होता है नेमत। घर में बेटा हो तो नेमत, घर में बेटी हो तो रहमत। हुजूर को नेमतुल लिल आलमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, इसलिए कि हुजूर की नस्ल चलती अगर इब्राहिम से, ताहिर से, कासिम से, तो हुजूर होते रहमतुल लिल आलमीन। क्योंकि नस्ल चली है फातिमा से, इसलिए है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ने एक रहमत कही है, चार रहमतें नहीं कही। या अल्लाह तेरा तो मिजाज ये है कि तू तो रेपिटेशन से खुश होता है। छठा इम्तियाज चल रहा है, जहन में रखिएगा, छठे में रुका हूं। तू तो खुश होता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बार बार तू तो कहता है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तू कहता है मेरे हबीब दोहराते रहिए, आप भी रिपीट करते रहे। रेपिटेशन मोमिनों के लिए सूदमंद है। तू तो सूरतुल फातिहा को रिपीट कराता है हर रोज 5 नमाजों में, बार बार कम से कम 10 बार तो तू रिपीट करवाता है। या अल्लाह तो फिर तेरे जब मिजाज ही रेपिटेशन का है तो तूने यहाँ पर फिर इन्ना आतैना कल कौसर में उन लफ्जों को रिपीट क्यों न किया? तो जब नहीं खुदा जवाब दे कि क्योंकि वजूद फातिमा दिया है गिफ्ट में, अता में, शान करीमी के खिलाफ है कि दे के बार बार दे दिया तो गिनना क्या? अब ये बात भी समझ में आ गई, वो गुत्थी भी सुलझा दी जाए। अगर कोई बच्चा मुझे गिफ्ट दे कि मौलाना ये रुमाल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, आप इसको इदारे मुहम्मदिया वर्जीनिया में इस्तेमाल कर लीजिएगा, मगर जब आप इदारे जाफरिया में आएंगे वहाँ इस्तेमाल न कीजिएगा। बिल्कुल ये जायज़ है, इसलिए कि अता में दिया है तो जाहिर है कि अता में है तो ठीक है, अता है। और अगर वो बच्चा देगा मुझे तो मैं बैठे बैठे ले लूंगा, और अगर कोई बुजुर्ग मुझे देगा वही रुमाल तो मैं उस बुजुर्ग के एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा। अब समझ में आई बात। ये जो हुजूर बार बार खड़े होते थे वो बेटी के एहतराम में नहीं, क्योंकि तोहफा देने वाला बड़ा था, उसके एहतराम में हर वक्त खड़े हो जाते। तो नहीं गए, या आगे पढ़ूं कुछ? 7वां इम्तियाज बीबी का ये है कि जब बारात चली शहजादी की, जब बारात चली तो राइट साइड पे 70,000 फरिश्ता चला बाराती बनकर, लेफ्ट साइड पे 70,000, फ्रंट पे 70,000, बैक साइड पे 70,000। हमारे किबला थे अल्लामा आयतुल्लाह हुसैन बख्तियारा, वो एक दफा हमारे मौलाना अबरार हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं थे, इत्तेफाक से एक मजलिस में हम इकट्ठे थे। तो मैंने यही पढ़ा, मैंने कहा फरिश्ते दाएं बाएं आगे पीछे चले। अहले सुन्नत ने लिखा है 40,000, अहले तशय्युअ ने लिखा है 70,000। तो हम कम मान लेते हैं, चलिए अहले सुन्नत की बात मान लेते हैं। 40 भी अगर हो तो 80 और 80 100, 1,60,000, 1,60,000 फरिश्ता चला फातिमा का बाराती बनकर। तो किबला हुसैन बख्श ने नीचे से कहा, मौलाना अबरार शिराजी के सामने कहा कि साईं ये न कहो, ये कहो कम्मी बन के चला। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी ये जो सारे फरिश्ते थे ये फातिमा के नौकर बन के चले हैं, बाराती बन के नहीं। अल्लाह अकबर, ये नौकर बन के चले। अब मैंने एक यहाँ नुक्ता गुरेज लगाया, और वो गुरेज ये था कि जो शय दुल्हन मेके से ससुराल ले जाती है जहेज में, वो न तो ससुराल की मिल्कियत होती है और न मेके की मिल्कियत रहती है, वो एक्सक्लूसिव मिल्कियत हो जाती है ब्राइड की, दुल्हन की। तो अगर 1,60,000 फरिश्ता हमारे सुन्नी भाइयों के बकौल, उनकी रिवायतों के बकौल बीबी पाक के जहेज में आ गया, जिनमें जिब्रील भी है, मेकाईल भी है, इसराफील भी है, दरदा
اسرائیل بھی ہے، ساسائیل بھی ہے، اس میں فطرس بھی ہے. اگر یہ سارے کے سارے فرشتے آ گئے ہیں، ظاہر فطرس ابھی دور ہے، وہ بعد میں آ کے ملے گا، مگر باقی فرشتے تو یہاں موجود ہیں. 1,60,000 فرشتہ اگر بی بی کی جہیز میں ہے تو یہ بی بی کی ملکیت ہے. تو بی بی کی ملکیت یہ فرشتے ہیں، بی بی کی مرضی ہے ان سے چکی کو سنا لے، حسنین کے جھولے سنوا لے، یا گھر کا جھاڑو دلوا لے، یا اپنے چاہنے والوں کو بخشوا لے. آٹھواں امتیاز خاتون جنت کا یہ ہے کہ مریم بھی بطول ہے اور بی بی بھی بطول ہے. مگر امتیاز پھر کیا ہوا؟ وہ بھی بطول، یہ بھی بطول. امتیاز یہ ہے شوہر کے بغیر بطول ہونا اور ہے شوہر رکھ کے بطول ہونا. حسنین کی بات فرمایا یہ آٹھواں امتیاز خاتون جنت کا. اور نواں امتیاز بی بی پاک کا یہ ہے کسی نبی کی بیٹی کے لیے جبریل درزی نہیں بنا. کسی نبی کی بیٹی کے بیٹوں کا جبریل درزی نہیں بنا. اگر درزی بنا ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کا. عیسیٰ کا درزی نہ بنا، موسیٰ کا درزی نہ بنا، شیس کا درزی نہ بنا، حابیل کا درزی نہ بنا، اسماعیل کا درزی نہ بنا، یوسف کا درزی نہ بنا. اور درزی ہونا اس کا جاب نہیں ہے، یہ اس کے جاب میں شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ صدر کو چپڑاسی کہہ دیں، صدر مملکت کو مثلا آپ چپڑاسی کہہ دیں تو وہ کیا خوش ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے سٹیٹس سے آپ نے گرا کے بات کی. اس کے سٹیٹس تو جب یہ صدر برداشت نہیں کرتا تو جبریل نے کیسے یہ برداشت کیا کہ جس کا جاب تھا حلالی مشکلات انبیاء، اس نے اپنا جاب کیسے بدل کے حسنین کا درزی کہلا دیا. انا خیات الحسنین. تو جملے کی قدر کرنا کیونکہ جبریل ہے مزاج شناس قدرت. وہ یہ جانتا ہے وحی کا لانا اور حسنین کی نوکری اگر برابر نہ ہوتی تو میں یہ گھاٹے کا سودا نہ کرتا. بس آخری امتیاز سنیے. آج کی حد تک میں نے ایک زمانے میں 110 امتیاز نکالے تھے بی بی پاک کے، ان میں سے 10 آج سنا رہا ہوں، گویا 100 باقی. کبھی عشرہ ہو فاطمیہ کا، عشرہ فاطمیہ، اس میں انسان 10 11 بیان کرے تو لطف آئے کہ یہ امتیاز ہے بی بی پاک کے جو کائنات میں کسی اور بشر کو نہیں ملے. ان میں سے ایک امتیاز آج آخری امتیاز سن لیجیے کہ مولا علی کبھی بھی بی بی پاک کو پشت کر کے نہ چلے. یہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب میں انہوں نے یہ جملہ لکھا اور آیت اللہ سید مرتضی شیرازی، سب سے پہلے یہ جملہ آیت اللہ سید مرتضی شیرازی نے پڑھا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ نے عزت دی کہ میں نے یہ جملہ پھر مومنین تک پہنچایا. اور وہ یہ کہ کبھی بھی کان یرجع علی عنہا رجعتن قہقرائیہ. علی کی زندگی کی روٹین تھی 9 سال برابر کہ جب فاطمہ سے جدا ہوتے تو رخ رہتا فاطمہ کی طرف،
پشت رہتی دروازے کی طرف یا دیوار کی طرف، کبھی فاطمہ کو پشت نہیں کی. کوئی ایسا شوہر کائنات میں نہیں گزرا کہ جس کی فاطمہ جیسی زوجہ ہو اور وہ اسے پشت نہ کرے. اور جب پوچھا گیا تو علی نے کہا مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے. بس تقریر یہاں پر تمام ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زحمتوں کو یہیں پر اختتام پذیر کر دوں. کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ 10 امتیاز ہیں بی بی پاک کے، اور ان 10 امتیازات کے بعد اب مصائب کے جو امتیاز ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں. کائنات میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا پیٹ میں قتل نہیں کیا. یہ مصائب کا عجیب امتیاز ہے حسین کی. کوئی نبی کی بیٹی ایسی نہیں گزری کہ جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، اور ما قدرت فاطمہ ان تسبح بیدہا الیمنی. حسنین کی ماں جب تک زندہ رہی کنفذ کے تازیانے کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. بائیں ہاتھ میں تسبیح رکھتی تھی، ہاتھ ٹوٹ گیا. کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی بیٹی کا گھر جلایا گیا، جس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ مارا گیا ہو اور دروازے میں لوہے کی میخ ہو، جس نے بیٹے کو شہید کیا ہو شکم میں پیوست ہو کر. کوئی ایسا جنازہ تاریخ میں نہیں گزرا کہ جس کے شرکا کی تعداد 12 ہو. کائنات کے سید و سردار کی بیٹی اور جنازے میں لوگوں کی تعداد کل 12 یا 18 تھی. ایسا کوئی نہیں جنازہ نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. ایسی کوئی زوجہ نہیں گزری تاریخ میں جس نے اپنے شوہر سے کہا ہو یا ابا الحسن اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی، مولا ذرا زمین پہ بیٹھ جائیے اور میری وصیتیں سنیے. مثلا پہلی وصیت بی بی کہتی ہے غسلنی وکفنی ودفنی. مولا اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھ سے مجھے کفن پہنائیے گا، اپنے ہاتھ سے مجھے دفن کیجئے گا. کوئی ایسا شوہر نہیں گزرا جس نے اپنی زوجہ کو ہاتھ سے غسل دیا ہو. یہ تنہا فاطمہ، تنہا علی ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے، بھی عرض کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها. خدا کی قسم میں نے رسول کی بیٹی کو رسول کی بیٹی کے کپڑوں میں غسل دیا. لأنها كانت طاہرة مطہرة، اس لیے کہ یہ بیٹی رسول کی پاک تھی، صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی. سلمان کے جملے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا دروازے پہ، میں نے صبر کے پہاڑ علی کو پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا. میں نے کہا مولا کوئی نئی مصیبت آ گئی کہ سلمان قرآن بند کر اور مصیبت سن. تیری آقازادی کے ایسے بھی زخم تھے اور مجھے بھی نہیں بتائے. اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ یہ پہلی مجلس ہے. اللہ بانی مجلس ارشد جعفری، اس کے بھائی، اس کے عزیزوں، اس کے گھر والوں کو جزائے خیر دے. ادارہ محمدیہ والوں کو جزائے خیر دے. جو مومنین مومنات سادات اس وقت موجود ہیں، اللہ سب کی حاجتوں کو بی بی پاک کی خصوصیتوں کے صدقے میں پورا فرمائے. اللہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دے، کوئی دکھ نہ دے، کیونکہ بی بی ہے صاحب عزا. میں نے چاہا آج کا آغاز اس بی بی کے فضائل و مصائب سے کیا جائے کہ جو اس صف عزا کی در اصل وارث ہے. کوئی اور آئے نہ آئے مجلس حسین میں، اس غریب بی بی کو تو آنا ہی ہے. کوئی اور آئے نہ آئے حسنین کی ماں کو تو آنا ہے. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ داروغہ
شام نے عابد بیمار سے کہا تھا صاحبزادے جب سونے لگتے ہو رات میں تو اپنی بیویوں کو گن لیا کرو، کوئی آپ کی بیوی ہے جو زندان سے نکل کے روتی ہے؟ اس کے بہن ہمارے پہرے داروں کو سونے نہیں دیتے۔ عابد بیمار نے کہا میری کوئی بیوی ایسی نہیں جو زندان سے نکل کے روتی ہو۔ کہا آج رات سننا، غور کرنا، متوجہ رہنا۔ جب رات ڈھل گئی اور ایک بیوی نے رونا شروع کیا، کہا عابد بیمار یہ وہ بیوی ہے جس کے بہن ہمیں سونے نہیں دیتے۔ اسباب گریہ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس آئے۔ پھوپھی اماں جا کے ذرا پوچھئے یہ کون ہے جو آپ کے بھیا کا ماتم کرتی ہے؟ بی بی زینب آ کے کہتی ہے اے میری غائبہ محسنہ تو کون ہے میرے بھائی کا ماتم کرنے والی؟ نقاب الٹ کے کہا زینب پہچان میں ماں فاطمہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ، میں ماں فاطمہ ہوں۔ ایک دفعہ چاند کی چاندنی میں زندان شام کے باہر جب بی بی زینب نے دیکھا نا تو ایک جملہ کہا اماں جب آپ کا وصال ہوا میں 5.5 سال کی تھی، مجھے آپ کا چہرہ یاد ہے، آپ کا چہرہ تو سفید تھا اماں، آج چہرہ سرخ ہے کہ زینب میں نے تیرے بھائی کا خون عصر عاشور میں اپنے سر کے بالوں پہ بھی ملا، اپنے چہرے پہ بھی ملا، تاکہ قیامت کے دن گواہ بنوں شہادت حسین۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماشاءاللہ گریہ بارگاہ سیدہ میں قبول ہو۔ بس 2 جملوں کی اور زحمت ہے، صرف 2 کے 2 جملے، طویل زحمت نہیں دی۔ وصیت کیا کی تھی؟ غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا۔ ان 2 وصیتوں میں عمل کر لیں۔ آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم مرحوم، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں الخصائص الحسینیہ والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما قدر علی ان یدفن جسد فاطمہ بیدہ، علی ساری وصیتوں پہ تو عمل کر سکے مگر علی جیسا صبر کا پہاڑ رسول زادی کے بدن کو اٹھا کے قبر میں نہ رکھ سکا۔ کیا کیا علی نے؟ جنازے کو رکھ دیا قبر کے پاس، صلی رکعتین، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ یوں پھیلا کے کہا اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ، بارے الہ مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ عجیب جملہ ہے یہ، مجھے فاطمہ کی جدائی پر بارے الہ صبر عطا کر۔ اسی دوران علی ابھی ہاتھ کیے ہوئے تھے، آیت اللہ لکھتے ہیں کہ 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے اور آواز آئی ہاتھ ودیت ہی یا ابا حسن، یا علی میری امانت مجھے دے۔ علی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ، شریعت محمدیہ میں امانت کا قانون یہ ہے جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے فاطمہ دی تھی ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا، پہلو شکستہ نہ تھا۔ آخری جملہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری جملہ، کیونکہ آج شب 20 دوسرا عشرہ حسین کا اختتام پذیر ہوا، بلکہ یوں کہوں دوسرا عشرہ زینب عالیہ کا اختتام پذیر ہوا۔ حسین کا عشرہ تو 10 محرم کو ختم ہو گیا، اب تو زینب کے عشرے شروع ہے، اب تو اسیران کربلا کے عشرے شروع ہے۔ جب بی بی گزر کے آئی تھی نا، بی بی جب گزر کے آئی اپنی ماں کی قبر پہ تہجد بیان کیا، پہلا جملہ میں کہا اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، اماں فرق تھا تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ آ گئی۔ اور ایک جملہ، ایک شعر بی بی زینب نے ایسا پڑھا کہ
يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وذرية الحسين. اللهم تقبل منا عزاء سيدة نساء العالمين بحق أبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم أعط الأجر والثواب لمرحوم مؤسس هذا المجلس. اللهم اغفر ذنوبهم وذنوب الأحياء وذنوب الحاضرين. اللهم أوسع في أرزاقهم وطول في أعمارنا وأعمار الذين أسسوا لهذا المجلس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين. يا حسين 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 يا حسين